الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کریم اللہ بحق شہیدان کربلا اس عشرہ مجالس کے انعقاد میں اور برپا کرنے میں جن احباب نے بھی حصہ ملایا، کوشش کی، خدمات انجام دیں، کریم پروردگار ان سب کی عیسائی کو بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام عزاداروں کو میرا اللہ اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما. کریم پروردگار بالاخص ہمارے بھائی نعمت صاحب، حاجی صاحب مظہر بھائی رحمۃ اللہ اور سارے ان کے دوست احباب، کوئی نام رہ جائے تو اس پہ آپ محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ جس کریم بارگاہ کے لیے، جس کریم کے لیے آپ نے یہ کوشش اور سعی فرمائی ہے، اس کی فہرست اور لسٹ سے انشاءاللہ آپ کا نام رہنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، جو تشریف لاتے رہے ہیں، کریم پروردگار بحق شہیدان کربلا ان تمام حاضرین کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں کریم اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں مالک انہیں نیک اولاد عطا فرما. ہمارے بھائی ریاست صاحب میرا اللہ انہیں اولاد عطا فرما. ایک دوسرے برادر مظہر نام کیا نام ہے کل بتایا تھا، بے اولاد ہیں مالک تو جانتا ہے، ان کو بھی نیک صالح بیٹے عطا فرما. ہمارے عزیز بھائی فیصل کو میرا مالک شفا کاملہ عطا فرما. اے پروردگار جتنے مومنین تنگ دست ہیں، وسیع حلال رزق اور وسیع حلال رزق کے اسباب ان کے لیے مہیا فرما. راہ کربلا کو آزاد فرما. اس کورونا کی وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرما. جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. مر جائیں آقا کی شفاعت نصیب فرما. کریم مالک خالق اس شہادت عظمیٰ، شہادت مظلوم کربلا اور شہادت شہیدان کربلا، اس شہادت کے مقصد کو اور اس شہادت کے ہدف کو ہمیں سمجھنے کی اور پیغام کربلا کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پیغام شہادت امام حسین علیہ السلام اس کو معاشرے میں پھیلانے کی اور رائج کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کا ساتھ دینے کی، حق کا ساتھ دینے کی، حق پر عمل کرنے کی، حق کی آواز بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کریم اللہ دشمنان اعضا ان کو ناپاک جو ان کے ارادے ہیں انہیں ناکام فرما. پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں میرا اللہ مظلوموں کی نصرت فرما. کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق شہیدان کربلا تیری بارگاہ میں پھر دعا ہے. سارے میں ذاتی طور پہ فرد کا شکر گزار ہوں، اور میں شیعہ حضرات سے زیادہ آپ اہل سنت بھائی جو تشریف لاتے رہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کی محبت ہے، آپ نے عنایت فرمائی، آپ نے ان تعصبات کے بتوں کو توڑا ہے، آپ نے ان غلط رسموں کو توڑا ہے، آپ نے اپنی فراخی کا
فراخ دلی کا ثبوت دیا، اور آپ نے سرکار دو عالم سے جو آپ کا عشق ہے، رسول اللہ سے جو آپ کی محبت ہے، اس محبت کا مظاہرہ کیا ہے رسول کے بیٹے کی صف اعضاء میں شرکت کر کے۔ مولا آپ کو اجر عطا کرے، اللہ آپ کو اجر عطا کرے۔ خدا کرے یہ نفرت کی دیواریں گر جائیں، خدا کرے یہ تعصبات ختم ہو جائیں، خدا ہمیں ساری دنیا میں شیعہ سنی یہ اسلام کے دو مضبوط بازو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے اور ہمیں مل کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو قرآن کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے نام کے دشمن ہیں، جو آل رسول کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کریم مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے جو میزبان رہے آپ کی خدمت میں جتنی وہ کر سکے، اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں عطا فرمائے، ان کے بچوں کی مالک زندگی عطا فرمائے، ایک لمبی پربرکت زندگی عطا فرمائے۔ جہانگیر کی والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جہانگیر کو اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں، شکر گزار ہیں اپنے یہ نومی ساؤنڈ والے برادر کہ یہ وسیلہ بنے کہ میں مسکین کی وہ کمزور آواز آپ تک پہنچتی رہی اور بڑے آسان طریقے سے یہ پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، مولا کریم انہیں بھی اجر عطا کرے، اور ایک ایک فرد اس کا ایک ایک قدم مظلوم کربلا کی عزاداری کے لیے جو اٹھا ہے، میرا مولا ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما اور اجر جزیل عطا فرما۔ دشمنان اعضاء کو ناکام فرما، یزیدیت کا قلع کم فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما، حسینیوں کی زندگی دراز فرما۔ اے پاک پروردگار، علماء اعلام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مولا بحق محمد وآل محمد، وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مل کے صلوات سارے حضرات ہمارے عزیز اویس شاہ صاحب خدا انہیں سلامتی دے، بہت خوبصورت ان کی گفتگو ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ سید ہیں تو آپ کے گھرانے سے دین چلائے، تو محراب و منبر کا اصل حق تو رسول اللہ کی ذریت کو پہنچتا ہے، رسول کی اولاد کو پہنچتا ہے۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ کی ذریت نے جب اپنے آبا و اجداد کی میراث کو چھوڑ دیا تو پھر اور لوگ اس پہ قابض ہو گئے، تو اتنی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جو ہے آگے بڑھیں، ہمت کریں، اور اللہ نے آپ کو ملکہ بھی دیا ہے، بولنے کا فن بھی عطا کیا ہے، اور خود اعتمادی ہے، اور الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، تو خداوند عالم انہیں بھی اجر عطا فرمائے کہ چلو ہم مسکینوں کے لیے وہ ایک زمین ہموار کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا، مولا آپ کو بھی اجر عطا فرمائے۔ ایک صلوات اور بھی بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمۃ للعالمین،
أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات سامعین گرامی، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے کافی عرصہ کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے فرمایا کہ عقیل بھائی، مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے. عقیل نے عرض کی آقا کس لیے؟ فرمایا لِأَتَزَوَّجَ فَتَلِدَ لِي غُلَامًا فَارِسًا، میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں، اللہ اس بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شہسوار بیٹا عطا کرے جو کربلا میں فرزند رسول پر میری طرف سے جان قربان کرے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے، جناب عقیل کا علم مولا علی سے تو زیادہ نہیں. میرا ساتھ دیجیے تھوڑا سا، یہ آپ کی محبت ہے، یہ گھرانے کا ذکر ہی ایسا ہے، فضائل میں بھی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اور مصائب تو پھر مصائب ہوتے ہیں. تو میں ابھی دو چار جملے فضائل کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا علم جناب عقیل سے تو زیادہ. بولیں تھوڑا میرے ساتھ. بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام پوری کائنات میں وہ عالم ہیں. مولا علی سے صرف دو ہستیاں ہیں جو علم میں زیادہ ہیں، بس. ایک رسول اللہ ہے اور ایک اللہ کی ذات. باقی کائنات میں کوئی بشر امیر المومنین کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو مولا علی علیہ السلام کا علم زیادہ تھا. تو جناب عقیل سے کیوں فرمایا کہ ایک عرب کا بہادر گھرانہ ہو اور بہادر قبیلہ ہو؟ اصل میں بعض موضوعات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان موضوعات کی اہمیت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اس کے لیے معصوم سوال جواب کا ایک مکالمے کا انداز اختیار کرتے ہیں، پھر وہ سوال جواب و مکالمہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ بات آنے والی نسلوں تک محفوظ ہو جاتی ہے. اب وہ کیا موضوع ہے جو امیر المومنین آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ موضوع یہ ہے کہ علی مولا اپنے شیعوں تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، اگر اچھی اولاد کی خواہش رکھتے ہو تو پھر ماں بھی اچھی منتخب کرو. اچھی اولاد کی خواہش ہے تو ماں بھی. اور آپ امیر المومنین کی تمنا دیکھیں، یعنی مولا علی علیہ السلام یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا، میرا حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، لیکن مولا علی علیہ السلام یہ چاہتے تھے نہیں، ایک ایسا بیٹا ہو کہ شجاعت میری طرف سے اس کی خون کی رگوں میں جاری ہو اور ماں کی طرف سے دودھ میں بھی اس کو وہ شجاعت پلائی جائے. یہ مولا علی علیہ السلام کی تمنا تھی. سامعین گرامی، لہٰذا اچھی ماں کا جو انتخاب ہے وہ بہت ضروری ہے.
ہمارا جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اولاد کی پیدائش ولادت کے بعد ہم فوکس کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں نیک ہو جائے فلاں ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد سے پہلے یہ عمل جو ہے شادی والا یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرو، جذبات کا شکار نہ بنو۔ آقا کی ایک حدیث ہے، فرمایا ایاکم و خضراء الدمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ قیل وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے کیا مراد ہے؟ آقا نے فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، ایک خوش شکل عورت جس کی پرورش ایک گندے گھرانے میں ہوئی ہے، اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے کی مانند، یعنی وہ سبزہ تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ جہاں سے وہ غذا لے رہا ہے وہ تو گندگی ہے۔ اور میرا بھائی ایک بے دین گھرانے کی لڑکی جس گھرانے میں حرام کی کمائی آتی ہے، جس گھرانے میں پردے کا رواج نہیں، جس گھرانے میں غیر محرم آتے ہیں، جس گھرانے میں قرآن جا نماز مصلی نہیں ملتا، جس گھرانے میں طہارت کا پتہ نہیں ہے، جس گھر کے دروازے رات دیر تک کھلے رہتے ہیں، جس گھر میں بیٹیوں پہ نگاہ نہیں رکھی جاتی، میرا بھائی اس گھرانے میں شادی کرو تو گئے تو کیا سمجھتے ہو؟ ایک بے دین گھرانے کی لڑکی ہوگی تو پھر وہ ابو ذر پیدا کرے گی، سلمان پیدا کرے گی۔ جناب سیدہ طاہرہ کے متعلق جو اقبال کی بڑی معروف نظم ہے ڈاکٹر اقبال کی، اس میں ایک شعر ہے اقبال کا۔ اقبال کہتا ہے سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہتا ہے مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کی سیرت بناتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کا کردار بناتی ہیں۔ ماں جتنی بلند کردار والی، جتنی عظیم کردار والی، جتنی با کردار، اولاد بھی اتنی با کردار۔ توجہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی؟ ماں ہو نا فاطمہ بنت اسد جیسی تو بیٹا حیدر کرار جیسا، اور ماں ہو شہیدوں کا جگر چبانے والی۔ صلوات پڑھو محمد توجہ ہے۔ ماں ہو فاطمہ زہرا جیسی، بیٹے حسن حسین جیسے، اور ماں ہو ام محسون عیسائی تو پھر یزید پیدا ہوتا ہے، اس سے نیکی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھو محمد ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات آپ؟ جناب عقیل نصابہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، نصابہ بروزن علامہ، بہت زیادہ علم والے کو علامہ کہتے ہیں، جو انصاب کا ماہر ہو، شجرے جانتا ہو، خاندان جانتا ہو، اسے عربی میں نصابہ کہتے ہیں، نسب سے نسب۔ جناب عقیل جو تھے وہ انصاب عرب کے بڑے ماہر تھے، اور اللہ جانتا ہے بڑی بڑی کلغیوں والے عقیل کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ہاں جناب عقیل کی سیرت میں پڑھ لیں، وہ گھبراتے تھے عقیل کا سامنا کرتے ہوئے، اس لیے کہ عقیل جانتے تھے کس کی ماں کیا دھندا کرتی تھی، کس کی دادی کا کاروبار کیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نصابہ تھے، انصاب عرب کو سمجھتے تھے، تو موضوع کی اہمیت بھی پیش نظر تھی، تو ماہر انصاب بھی تھے۔ تو جناب عقیل نے عرض کی کہ کلابیہ خاندان عرب کا ایک بہادر خاندان، یہ مولا عباس علمدار کا ننہالی خاندان، مولا عباس علمدار کی جو والدہ ہیں نام فاطمہ ہے،
نانی کا نام ثمامہ ہے، مولا عباس کے نانا کا نام حزام بن خالد ہے۔ یہ جو مولا عباس کی نانی تھی ان کے بھائی تھے عامر بن ملک، اور ان کا لقب تھا ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ عامر بن طفیل تھے، ان کا لقب تھا اشجع عرب، عرب کا بہادر ترین اور شجاع ترین۔ تو جناب عقیل نے عرض کیا آقا یہ ایک بڑا بہادر گھرانہ ہے، اور جناب حزام کے پاس میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، خواستگاری کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جناب عقیل آخر ہاشمی سردار تھے، جناب حزام کے پاس پہنچے تو جناب حزام نے بڑا استقبال کیا ہاشمی سردار کا، آؤ بھگت کی، مہمان نوازی کی۔ ہاشمی سردار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کس کے لیے؟ واقف مدارج لاہوت، عارف منازل ناسوت، وارث مرتبہ ہارونی، خطیب منبر سلونی، رسول اللہ کے بھائی مسیح رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب حزام نے امیر المومنین کا نام سنا تو خوش ہو گئے اور عرض کی ہاشمی سردار امیر المومنین علی سے ہم اگر ہمارا یہ سببی تعلق قائم ہو جائے تو اس سے بڑھ کے ہمارے خاندان کے لیے فخر اور شرف کی بات اور کوئی نہیں۔ اگر مولا امیر المومنین میری بیٹی کو اپنی کنیزی میں قبول فرما لیں تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں ذرا ٹائم دیکھ رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے تو میرا تو آخر نہ دیکھیں، ابھی تو بڑے پروگرام ہے، صلوات پڑھیں ذرا سارے۔ انشاءاللہ حاجی صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے۔ دوسرے تیسرے دن سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ وہ حضرت امیر علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، زر حبن تزدد حبن، بندہ کبھی کبھی ملے نا تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ تو یہ ان لوگوں میں نہیں، چوتھا دن کہنے کہ اعلان کریں، اور آج ویس شاہ صاحب سے انہوں نے کروا ہی دیا۔ تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس نے جینا کس نے مرنا، زندگی موت اس کریم کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی۔ اصل میں محرم مجالس پڑھنے والے انہوں نے اپنا ایک روٹ بھی بنانا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر سارے حالات سازگار ہوئے تو زندگی رہی تو اگلے سال پھر آپ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ سامعین گرامی، عقد ہو گیا امیر المومنین علیہ السلام کا جناب فاطمہ کے ساتھ، حزام کی بیٹی۔ پہلا دن جس دن دلہن کی حیثیت سے جناب فاطمہ امیر المومنین کے گھر آئی، یقین فرمائیے تاریخ کہتی ہے دہلیز امیر المومنین کے اندر قدم نہیں رکھا، پہلے مولا علی کی دہلیز کو بوسہ دیا، دہلیز امیر المومنین کو چوما ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بڑھے، ماں کا دایاں ہاتھ پکڑ لی، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ماں کا بایاں ہاتھ پکڑ لی۔ اماں گھر میں قدم رکھیں۔ بی بی عرض کرتی بیٹو میں تمہاری ماں بن کے تو نہیں آئی، میں تو اولاد فاطمہ زہرا کی کنیز بن۔ یہ وہ وفا تھی
کہ شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے دودھ میں اللہ جانتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ پیغمبر کا گھرانہ نہ ہوتا دنیا میں، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتابوں میں رہ جاتا، لفظ وفا کو معنی نہ ملتا اگر عباس سے علمدار یہ وفادار دنیا میں نہ آئے ہوتے، اور کیا وفا کی مثال قائم کر۔ آیت اللہ اشتہاردی کی ایک کتاب ہے سوگنامہ آل محمد فارسی، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب اموال منہوبہ، یہ جو آل رسول کو لوٹا گیا کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر یہ آواز گونجی کہ لوٹ لو اب رسول زادیوں کو، پھر لوٹا گیا۔ وہ جو لوٹے ہوئے اموال تھے ان میں وہ شہنشاہ وفا کا علم بھی تھا، جو عاشور کے دن اور کربلا میں جس علم کو اٹھایا ہوا تھا مولا عباس نے، تو یہ علم جب یہ بھی اس مال میں تھا، یہ یزید کے سامنے جب پیش کیے تو اس نے پہلے علم دیکھا، اس کا پھریرا، جگہ جگہ سے زخمی، تیروں کے نشان، وہ دستہ جگہ جگہ سے زخمی۔ میں چاہتا تھا فضائل پڑھنا، آپ نے رخ بدل دیا میری گفتگو کا۔ 4000 تیر انداز تھے اور سب کا جو ہدف تھا صرف عباس تھا۔ پھریرا زخمی، دستہ زخمی، بخدا قسم یہ روایت کے لفظ ہیں، جب دیکھا نا علم کی حالت کو، پوچھا کہ اس کا اٹھانے والا کون تھا، بتایا کہ عباس بن علی۔ 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا، یزید جیسا فاسق و فاجر 3 مرتبہ اٹھ اور بیٹھا، اور اس نے جملہ کیا کہا، ہا قضا یکون وفاء الاخ لاخی، ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے وفا اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھائی کی دوسرے بھائی سے وفا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ علم پیغمبر کے گھرانے میں تھا۔ آج پوری دنیا میں ہر شیعہ آل محمد کے گھرانے پہ دیکھیے علم تو سب کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک علم ہے، پی پی کا ایک علم ہے، مسلم لیگ والوں کا ایک علم ہے، کشمیر والوں کا ایک علم ہے، جی پارٹیوں کی پہچان، ملکوں کی پہچان۔ توجہ ہے حضرات؟ یہ علم در حقیقت جو اسلام کا علم ہے وہ اصل رسول اللہ کا علم، اور رسول اللہ کے علم کو ہر میدان میں اٹھانے والے علی ابن ابی طالب۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ہر میدان میں رسول اللہ کے علم کو سنبھالنے اور اٹھانے والے مولا علی تھے۔ معذرت چاہتا ہوں، جنگ احد میں جو گھمسان کرن پڑا، پھر کبھی زندگی رہی تو جنگ احد پہ میں بولوں گا، اس میں امیر المومنین علیہ السلام وہ واحد ہستی تھی، جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، جن کے قدم اکھڑے نہیں، اور جو علم اٹھایا ہوا تھا نا وہ کلائی ٹوٹ گئی مولا علی، کلائی ٹوٹ گئی۔ کسی نے چاہ کہ آگے بڑھ کے علم کو تھام لیں، سرکار نے فرمایا خبردار، علی کے ہاتھ سے کوئی علم نہ لے، یہ دنیا میں بھی میرا علم کا اٹھانے والا اور قیامت کے دن بھی میرے علم کا اٹھانے والا۔ حامل و لوائی، میرے پرچم کا علم بردار، میرے علم کا علم بردار علی ابن ابی طالب۔ خدا جانتا ہے علمداری کا حق ادا کیا ہے مولا علی نے،
لیکن خدا کی قسم لطف اس بات کا ہے، اب دنیا میں جو علم لگے ہوئے ہیں گھر گھر میں، یہ حیدر کرار کا علم نہیں کہلاتا، یہ عباس کا علم کہلاتا ہے۔ اور کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا کہ پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علم مولا عباس سے منسوب ہو گیا، علم عباس، علم عباس، علم عباس۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کے ذائقہ خیر دے۔ کیا وفا تھی، ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کو جناب عباس علمدار پتہ کیسے بلاتے تھے؟ ساری زندگی بھائی کہہ کے نہیں بلایا، بھائی کہہ کے ایک ہی بار بلایا جو آج میں عرض کروں گا، ورنہ جب بھی بلاتے تھے یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ اور ساری زندگی غلامی کا دعویٰ کیا، غلامی کا۔ اور پھر مولا حسین کی نگاہ میں قدر کیا تھی؟ جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، شیعہ سنی نے لکھا کہ سرکار دو عالم کی جو محبت تھی نا اپنے نواسوں سے، اپنے بیٹوں سے، بخدا قسم یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا الحسن والحسین، امام حسن کو دیکھ کے بھی یہ جملہ فرماتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی دیکھ کے یہ جملہ فرماتے تھے، بابا فرماتے تھے۔ بابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ امام حسین کو دیکھ کے فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین۔ پھر سنو، رسول فرماتے تھے مولا حسین کو اپنے بیٹے حسین کو خطاب کر کے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین تجھ پہ میرے ماں باپ۔ مولا حسین کا عظمت سمجھ میں آئی؟ اب مولا عباس کا عظمت سمجھنا۔ آج 9 محرم ہے، 9 محرم کو ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، لشکر حملے کے لیے آمادہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد سے مذاکرات کرو، ملاقات کرو، اور ایک رات کی مہلت لو۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جملہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ در حقیقت امام حسین نے یہ مہلت لی نہیں، در حقیقت مہلت دی ہے تاکہ دشمن مزید غور کر لے، سوچ لے کہ ہم کس سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ غور کی صورت میں سامنے ہے، اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ حضرت حر کی صورت میں سامنے ہے۔ تو جناب عباس کو جب بھیجا ہے نا کہ ابن سعد سے جا کے مذاکرات کرو، وہ جملے سنانے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، جب بھی امام حسین علیہ السلام سوار ہوتے تھے جناب عباس علمدار رکاب تھامتے تھے، گھوڑا حاضر کرتے تھے، آقا مولا کو سوار کرتے تھے۔ 9 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام جناب عباس علمدار کو بھیجا ہے مذاکرات کے لیے ابن سعد کے طرف، امام حسین نے جناب عباس کے گھوڑے کو تھاما اور جناب عباس کو مولا حسین نے سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد جو جملے فرمائے، کائنات قربان کر دوں آقا عباس کی عظمت پر، فرمایا اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پہ حسین قربان عباس جاؤ ان سے مذاکرات کرو، تجھ پہ حسین فدا ہو، تجھ پہ حسین قربان ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بھائی کی خواہش تھی مومنین کی کہ ہمیں مولا عباس کا خطبہ سنایا جائے،
میں کافی عرصے سے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن ان کی بہرحال خواہش ہے اور یقیناً آپ کی بھی خواہش ہے، تو میں آپ اہل ایمان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک خطبہ ہے جو نسبت رکھتا ہے مولا عباس علمدار سے، اور یہ جو خطبہ ہے یہ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے اس دن پڑھا ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، آپ جانتے ہو، تاریخ کا مطالعہ کرو، یزید ملعون نے 50 قاتل بھیجے تھے حاجیوں کے لباس میں، تلواریں خنجر انہوں نے چھپائے ہوئے تھے احراموں میں، اور جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیں، چاہے امام حسین طواف کعبہ میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں۔ دوستو تصور تو کرو، 8 ذی الحجہ جو حاجی ہو وہ گواہی دو، 8 ذی الحجہ وہ دن ہوتا ہے جس دن حاجی حج کا احرام پہن کے مینا اور عرفات روانہ ہوتے ہیں، اور حج کا احرام جو باندھا جاتا ہے وہ مسجد الحرام سے باندھا جاتا ہے، کعبہ سے باندھا جاتا ہے۔ اب حاجی حج کا احرام باندھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، دنیا حج کے لیے جا رہے ہیں، اور فرمایا امام حسین علیہ السلام نے حدود حرم سے ایک بالشت باہر بھی مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں حدود حرم الہی کے اندر قتل ہونا پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا میرے قتل سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ اسی دن 50 قاتل حاجیوں کے لباس میں اور دنیا اسلام کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگ وہ احرام باندھ رہے ہیں مسجد الحرام سے، اور مولا عباس علمدار نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ پڑھا۔ آپ صلوات پڑھیں اور میں خطبہ شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں تو یوں کعبہ کی طرف اشارہ کیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی حسین کے بابا کے صدقے میں۔ میں اس ادب پہ کائنات قربان کر دوں، جو حسین کا بابا ہے وہی عباس کا بابا ہے، لیکن میرا بابا نہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی، شرف بخشا حسین کے بابا کے صدقے میں۔ من کان بلمس بیت نصبح قبلۃ، جو کل تک ایک عام گھر تھا، حسین کے بابا کے صدقے میں رب نے اسے قبلہ بنا دیا۔ ایھا القفرۃ الفجرہ، اے منکرو، اے فاسق و فاجر لوگو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، آج تم میرے آقا حسین نیکوکاروں کے امام حسین پر کعبہ کا راستہ روک رہے ہو، آج تم حج نہیں پڑھنے دے رہے ہو۔ من هو احق به من سائر البریہ، بتاؤ تو صحیح ساری کائنات کی مخلوقات میں سے کعبہ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ومن هو ادنی به، اور ساری مخلوقات میں سے کعبہ کے زیادہ قریب ترین اور کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جملے سنیے گا، فرمایا کہ لو لم تکن مشیت مولایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایھا القافرۃ الفجرہ، تم یہ کر رہے ہو، یاد رکھو کہ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ میرے مولا نے فرمایا اس کعبہ کا سب سے زیادہ حقدار، اس کعبہ کے سب سے زیادہ قریب میرا آقا حسین ہے، اس کے حقدار میرے مولا حسین ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھنا ایک بات، آج تم حج نہیں پڑھنے دے رہے،
یاد رکھنا کہ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ رب العزت کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، واسرارہ العلیہ، اگر رب کے گہرے راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، اور بندگان خدا کی آزمائش اور بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا، اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی، اللہ کی واضح حکمتیں، اس رب کے بلند راز اور بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا، تو ہوتا کیا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، قبل اس کے کہ میرا آقا حسین چل کے کعبہ کی طرف جاتا، کعبہ خود پرواز کر کے میرے آقا حسین کی طرف جاتا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے، دنیا حجر اسود کے بوسے لیتی ہے، اور حجر اسود ہے جو میرے آقا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے، میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، فرمایا اگر میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کا پابند نہ ہوتا، اگر میرا مولا اس کی رائے اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، تو پھر ہوتا کیا؟ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ، اگر مشیت پروردگار پیش نظر نہ ہوتی، جس طرح ایک غضبناک شکاری باز اڑتی ہوئی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے، میں عباس تم پہ حملہ کرتا ہوں، ایک غضبناک شکاری باز کی طرح میں تم پہ جھپٹ پڑتا ہوں۔ اتخوفون قوما يلعب بالموت في الطفولیہ فكيف كان في الرجولیہ، یاد رکھو تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جن کے بچپنے کا کھیل موت ہے، جو خاندان بچپنے میں موت سے کھیلتا ہو تم انہیں موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرَّجُولِيَّةِ، جو بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں وہ جوان ہوں گے تو کیا ہوں گے، وہ مرد ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ اِنِّي لَفَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ، میں اپنی جان کو، اپنے بھائیوں کی جان کو، میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے آقا پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ہیہات فانظروا ثم انظروا، ہیہات انظروا ثم انظروا، ہائے افسوس لوگو تم پر، غور و فکر تو کرو، سوچو تو صحیح، اور پھر بار بار سوچو۔ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، اور دنیا والوں سوچو شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے، شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے۔ ممن فی بیتہ الغوانی والسقران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، نشے میں مست گانے والیاں کس کے گھر میں ہیں، اور وحی اور قرآن کا پڑھاؤ اور نزول کس کے گھر میں۔ ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات، اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں لہو و لہب کا ڈیرا ہے، سارے جہان کی نجاستیں کس کے گھر میں ہیں، طہارت اور آیات کس کے گھر میں ہیں۔ رب کس کے گھرانے کی پاکیزگی کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، آیت تطہیر کس کے بارے میں ہے۔ انتم وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا قریش، یاد رکھو تم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں کفار مکہ مشرکین مکہ مبتلا ہو گئے تھے۔ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، انہوں نے مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور آج تم نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ مَا يُمْكِنُ لَهُمْ قَتْلَ رسول اللہ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، کفار مکہ کے لیے رسول اللہ کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا جب تک امیر المومنین علی زندہ تھے۔
جب تک امیر المومنین زندہ رہے رسول اللہ کو قتل کرنا کفار مکہ کے لیے ممکن نہ ہوا تو کیف یمکن لکم قتل ابی عبداللہ الحسین ما دمت حیا سلیلا، اور تم فرزند رسول حسین کو کیسے قتل کرو گے جب تک عباس تعالوا اخبرکم بسبیلہ، تم رسول کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، فضربوا عنقی، آؤ بادروا قتلی، رسول کے بیٹے تک پہنچنا ہے نا، پہلے مجھے قتل کرو، پہلے میری گردن کاٹو، یحصل مرادکم، یہی ایک طریقہ ہے جس سے تمہاری مراد حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا لا بلغ اللہ مرادکم، اللہ کبھی تمہاری مراد پوری نہ کرے، بددکم وعمارکم، خدا تمہیں اور تمہاری نسلوں کو برباد کرے، ولعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، اور اللہ تم پر بھی لعنت کرے اور تمہارے گزشتگان پر بھی لعنت کرے۔ یہ وہ تھا خطبہ مولا عباس علمدار کا۔ بس آ گیا شروع کا دن، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا مجھے میدان جانے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا یا عباس انت کبش کتیبتی وحامل لوائی واذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے، عباس یہ ذرا جملہ سنا عبادت ہو جائے گی، اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تم چلے جاؤ گے تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا، کدھر ہے لشکر؟ وہ تو سارے مارے گئے مولا کے ساتھی۔ علماء کہتے ہیں یہ مولا نے کیوں فرمایا تو جائے گا تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا؟ کربلا کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ عباس تو چلا جائے گا، عباس جب تک تیرے علم کا فریرہ لہرا رہا ہے، عباس تیری بہنوں کو بڑا سہارا ہے، علی کی بیٹیوں کو بہت سہارا ہے، اور تو چلا جائے گا تو لشکر تتر بتر۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک خیمہ مخصوص تھا کربلا میں جس میں پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے تھے، جناب سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور لے کے اس خیمے میں جہاں وہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے، اور خیمے کے اندر منظر کیا تھا؟ خالی مشکیزیں، چھوٹے چھوٹے بچے منہ کے بل مشکیزوں پر لیٹے ہوئے، اور آوازیں آ رہی آلہ تاش آلہ تاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ چچا ہماری غربت پہ رحم کھائیے۔ فرمایا سکینہ بیٹی تمہارے بابا اجازت نہیں دے رہے، ایسے کہ چچا جان بابا سے پانی لانے کی اجازت میں لے دیتا ہوں۔ جناب سکینہ نے ایک مشکیزہ اٹھایا اور چچا کے علم سے باندھ دیا، اور بابا کے پاس نہیں، بابا جان میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، چچا کو پانی لانے کی اجازت دے نا۔ جو حضرات کربلا گئے ہو، مولا عباس کے حرم کے ایک دروازے پر آج بھی ایک سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا ساقی عطاشہ کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کو سیراب کرنے والا، اے کربلا کے پیاسوں کو سیراب کرنے والا۔ آقا نے پانی لانے کی اجازت دے دی، لیکن فرمایا عباس پہلے خیموں میں جاؤ، بہنوں کو سلام تو کر لو، حرم اہل حرم سے ودا تو کر لو۔ بس سلام آخر کے لیے مولا عباس خیمے میں آئے، اور جب آئے نا آقا زادی زینب کے خیمے میں، مولا عباس بیویوں کو بھی کبھی بہن نہیں کہا، آقا زادی زینب کو جب بھی خطاب کرتے تھے نا، یا سیدتی، اے میری سردار، اے میری سردار۔ آقا زادی نے فرمایا عباس میرے سامنے بیٹھو، جیسے نمازی بیٹھتا نا تشہد میں،
سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ عباس، بڑے عرصے سے میرے دل میں ایک بات تھی، میں نے تم سے نہیں کی، آج وہ بات مجھ سے سنتے جاؤ۔ عباس میں چھوٹی تھی، میرا بچپنا تھا، میں اپنے بابا کے زانوں میں بیٹھی تھی، اچانک میرے سر سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے میرے سر کے بوسے لینا شروع کیا، میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیا، میرے بابا نے رونا شروع کیا۔ میں نے عرض کی بابا کیا بات ہے، سر کے بوسے لیتے ہیں، روتے ہیں، رو کے فرمایا زینب بیٹی ایک وقت مجھے رلا رہا ہے، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ ردا سلامت لے لے، زینب بیٹی تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس میں اس وقت سے سوچتی رہی جس کے 18 بھائی، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی انگلی بھی کر سکتا ہے۔ عباس اب تو جا رہا ہے، اب زینب کو یقین ہو گیا کہ وہ دن قریب آ گیا، اب میرے سر پہ ردا سلامت نہ رہے گی۔ بس عزادارو، بڑی مشکل سے ودا کر کے مولا عباس آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، علم لیا، مشکیزہ لیا، ایک نیزہ لیا، فرات کی جانب چلے۔ 4000 کا دستہ گھاٹ پہ متعین تھا، تنہا علی کے لال میں، تنہا مولا عباس نے ان 4000 کے لشکر سے فرات کا قبضہ چھڑایا، گھوڑے کو فرات میں ڈالا، چلو میں پانی بھرا، او لشکر یزید دیکھو فرات عباس کے قبضے میں، لیکن خدا کی قسم پیاسا گیا تھا، پیاسا لوٹا ہے، پانی پھینک دیا فرات میں پیوں، میرا سردار حسین پیاسا رہے۔ مشکیزہ پر کیا، لے کے چلے نکلے، پر ایک دعا کی، اللہم ان اطفال الحسین اطفیانو، میرا اللہ تو جانتا حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے، ایک ہی تمنا، ایک ہی حسرت کہ کسی طریقے سے یہ پانی آج بچوں تک پہنچ جائے۔ لیکن عزادارو، ابن سعد حرامزادے نے یہ حکم دیا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک شقی نے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، ایک شقی نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حدیث سن لو، قیامت کا جب آئے گا نا دن، رسول کی بیٹی مقام شفاعت پہ فائز ہوگی، سرکار پوچھیں گے فاطمہ بیٹی میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہو؟ سیدہ پہلا جھولی پھیلا دیں گی، بابا تیری امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائی ہو۔ مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا، ابھی تک رخ خیام کی طرف کہ کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ میں جملہ پہلے کہہ دیا، 4000 تیر انداز۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ بس اب پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادار خود سوچو میں کیا پڑھوں، 4000 تیر اندازوں کا ہدف ایک شخص ہو، کتنے تیر لگے ہوں گے؟ ایک شقی نے تیر مارا، سیدھا مولا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، ایک تیر لگا مشک سینہ میں پیوست ہوا، مشکیزے کا پھٹنا تھا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آنکھ میں تیر پیوست ہو جائے، کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، خدا کی قسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے۔ سر کو زور زور سے جھٹکا دینا شروع کیا تاکہ جھٹکے سے آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا، جھٹکے سے نہیں نکلا۔ اب کیا کیا؟ مولا عباس گھوڑے کی پشت پر جھکے، اپنے زانوں اٹھائے تاکہ یوں کر کے زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے، لیکن عزادارو جو ہی گھوڑے کی پشت پہ جھکے، ایک حرام زادے نے وزنی گرز سر اقدس میں کچلا گیا جناب عباس کا سر۔ اچھا رک کے ایک جملہ سنو، رک کے، خدا مجھے ہمت دے میں 2 جملے پڑھ لوں، آپ کی عبادت ہو جائے۔
اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، یہی آنسو جہنم کی آگ بجھا دیں گے، یہی آنسو جہنم کی آگ بجھانے کی صلاحیت رکھتے۔ بخل نہ کرنا مظلوم پر رونے میں۔ جانتے ہو تمام شہیدان کربلا کے سر جب تن سے جدا کیے گئے، سارے سر نیزوں پہ چڑھائے گئے، سارے سر نیزوں پہ سوار کیے گئے، صرف ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا ہے۔ جانتے ہو وہ مولا عباس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا تھا۔ کیوں باندھا گیا تھا؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے جملہ سنا، اس کی وجہ یہ تھی، علماء و ذاکرین وہ ادب اور حیا سے یہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا کہ بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے، اور مولا عباس بہنوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عزاداروں میرا سوال ہے، مولا عباس نہیں دیکھ سکتے تھے، علی اکبر دیکھ سکتے تھے، قاسم و محمد دیکھ سکتے تھے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عزاداروں وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھاری گرز لگا تھا، مولا عباس کا سر نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا، وہ نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا تھا۔ پاسا پاسے علمدار گھوڑے سے گرے، اس کی آنکھ میں تیر ہو، اس کے بازو کٹ چکے ہو، سر پہ گرز لگ چکا ہو، عزادار گھوڑے سے گرے تو کیسے؟ اب جب گھوڑے سے گرے، یہ پہلی بار زندگی میں کہا یا خواہ بھیا میری مدد کو پہنچے۔ عزاداروں آواز کا بلند ہونا تھا، غریب کربلا کی کمر پہ ہاتھ آ گیا، مظلوم حسین کا نوحہ شروع ہوا، الان ان کا سادہ ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اللہ ہی میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی، ہم کبھی ادویہ پاس پہ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتے حسین کہاں گیا تیرا عباس، جس کی جرت پہ تجھے بڑا ناز تھا، اس کی بہادری پہ تجھے بڑا ناز تھا، کہاں گیا تیرا عباس؟ اجرکم علی اللہ۔ ابھی رمہ کے جان باقی تھی، ابھی عباس کی سانسیں چل رہی تھی، غریب کربلا بھائی کے سرانے پہنچے، عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، مولا عباس نے سر ہٹایا، آقا نے فرمایا عباس کیا ہے میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے؟ آقا میری وفا پہ حرف آ، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پہ، اور جب آپ زوجنا سے اتریں گے پھر کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ میں نے فرمایا عباس تو فکر نہ کر، میری ماں زہرا آ جائے گی میرے سر کو گود میں اٹھانے کے۔ بھائی کی آنکھ سے تیر نکالا، عباس کوئی خواہش؟ مولا دو خواہش، کہو عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس جب تو پیدا ہوا تھا تو تو نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، نہ میری گود میں نہ بابا کی گود میں، اور جب تجھے اٹھایا تھا نا تیرے آقا حسین نے، عباس تو نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی، پہلی زیارت اپنے آقا حسین کے چہرے کی بھی تھی، آقا ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں خون اور ریت بھر گیا، میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تاکہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت مظلوم نے خون صاف کیا، مولا عباس نے آقا کی زیارت کی۔ دوسری خواہش فرمایا آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائے، عباس نے تو ہر شہید کا لاشہ اٹھا کے لایا، عرض کی آقا انی مستحین من ابنتک سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ جناب عباس نے آخری ہچکی لی، امام حسین کا نوحہ شروع ہوا جو کسی شاعر نے زبان حال سے لکھا، الیوم نامت آئین بک لم تنم، عباس
تیرے خوف سے جو آنکھیں نہ سوتی تھی، عباس جو تیرے خوف سے جو آنکھیں نہ سوتی تھی، آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی، آج کے بعد تیری بہنوں کو نیند نہیں آئے گی۔ آخری اس کے لیے مظلوم نے خالی مشکیز اور علم اٹھایا، خیموں کی طرف چلے۔ ادھر خیموں میں منظر کیا ہے؟ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں خیمے کے دروازے پہ اکٹھا کر کے، بچوں کے ہاتھ میں خالی جام ہے، اور جناب سکینہ فرمانی بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ عزادارو جب علم آیا علمدار نہ آیا، جناب سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی۔ یا بتا اللہ کا علم میں امی العباس، بابا میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے؟ فرمایا سکینہ تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ عزادر و سکینہ کا رخ پھر گیا فرات کی طرف، اے چچا عباس